اور کنجریوں کو، طوائفوں کو، گویوں کو اعزاز، تمغہ پاکستان، نشان پاکستان، کبھی آپ لسٹ نکال کے دیکھیں جن کو انعامات 23 مارچ کو یا 14 اگست کو ملتے ہیں، ان کی لسٹ نکال کے دیکھیں۔ قربانیاں دینے والوں کو سزائے موت اور طوائفوں کو اور کنجریوں کو نشان پاکستان اور امتیاز فلاں اور فلاں اور فلاں فلاں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے بدقسمتی سے غلط لوگ اقتدار میں آ گئے۔ کیوں جی؟ پاکستان کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ اب پاکستان کا کوئی بڑے سے بڑا ایونٹ ہو تو اس کا آغاز گانے بجانے سے ہوتا ہے، میوزک، اور حکومت پاکستان، حکومت پنجاب نے بڑے جوش و خروش سے بسنت منائی، کروڑوں کے اشتہار اخباروں میں دیے۔ یہ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا۔ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ جیل کی کال کوٹری میں رہے، 7 دن اور 8 راتیں پھانسی والی کوٹری میں رہے، پھر اللہ کو منظور ہوا کو حالات بدلے، ان کی سزا معطل کر دی گئی، رہا ہو گئے۔ جب رہا ہو گئے تو کسی نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو فرمایا 7 دن اور 8 راتیں۔ عرض کی گئی آپ کی عمر لگتی تو 40-50 سال ہے، تو فرمایا میں اپنی عمر اسے ہی سمجھتا ہوں جو رسول اللہ کے نام پہ موت کی کال کوٹری میں گزری۔ یہ تھے پاکستان بنانے والے۔ آخری دن سے پہلے دن ہم میرپور میں تھے، مولانا وہاں خطاب فرما رہے تھے، ہم بھی حاضر تھے، میں اور حضرت مولانا شبیر احمد ہاشمی صاحب، ہم بھی وہاں گئے ہوئے تھے، ہمیں بھی دعوت تھی اس جلسے کی۔ صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب نے پروگرام کروایا تھا۔ وہاں سے واپسی پہ حضرت بیمار ہوئے اور 2 مئی کو ان کی رحلت ہو گئی۔ آخری جلسے میں بھی ایک ہی مطالبہ تھا کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ چاہیے۔ 75-80 سال کی عمر مبارک نظام مصطفیٰ کی جدوجہد میں گزاری۔ اب یہ آواز بھی کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ جو نظام مصطفیٰ کے داعی تھے، اب ان میں سے اللہ معاف کرے بہت سارے تو جو بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے یہ تحریک کھڑی کی تھی، وہ تو اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اور بہت سارے نام لیوا کرسیوں کی تگ و دو میں ہیں کہ کوئی ہمیں سیٹ مل جائے۔ نعرہ نظام مصطفیٰ کا، خواہش سیٹوں کی، کاش مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ ضیاء الحق نے پلیٹ میں رکھ کے 2 صوبوں کی گورنریاں اور 4 وفاقی وزارتیں پیش کیں۔ مولانا شاہ نورانی اور مولانا عبدالستار نیازی کا جواب یہ تھا، ہمیں وزارتوں کی ضرورت نہیں ہے، نظام مصطفیٰ نافذ کر دو، ہم جھاڑو دینے کے لیے تیار ہیں۔ جس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو، ہم وہاں خاک روب بن جائیں اس ملک کے، تو یہ بھی سعادت ہے ہمارے لیے۔ اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب 70 سال محنت کرتے 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 کچھ تھوڑا سا پریشانی لاحق ہوئی کہ قوم بھی ہماری آواز نہیں سنتی،
اور جرنیلوں نے اور حکمرانوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان کے اقتدار پہ، تو دل تھوڑا سا مایوس ہونے لگا، سوچا کہ بس کریں، اب بڑی کوشش کر لی۔ تو مولانا فرمایا کرتے تھے کہ میں مدینہ منورہ حاضر تھا اور ریاض الجنت میں بیٹھا ہوا تھا، انہی سوچوں میں گم تھا کہ یا رسول اللہ بڑی جد و جہد کی ہے، محنت کی ہے، عمر ساری اس میں لگا دی ہے، لیکن نہ لوگ اس طرف آتے ہیں، لوگ بھی بریانی کے پیچھے اور قیمے والے نانوں کے پیچھے، کوئی لینڈ کروزر والا آ جائے اس کے پیچھے دوڑیں گے، قاری صاحب مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو یار یہ ہمیں کھڑے ہو جاتے ہیں، ساڈا بھی کام خراب کر دیں، اسی کو پیسے بنانے ہوندے نے الیکشناں چ، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کی کریے؟ قوم اس طرف لگی ہوئی ہے پیسے بنانے، بریانی والے نان، بریانی اور قیمے والے نان کھانے، لینڈ کروزروں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا کمزوری آ گئی، مایوسی آ گئی، ریاض الجنت میں بیٹھا ہوا تھا آنکھیں بند کر کے، تو مجھے آواز آئی، نیازی تو کو نظام مصطفیٰ کا ٹھیکیدار نہیں ہے، تیرا کام محنت کرنا ہے، محنت کرتا رہو، جب رب کو منظور ہوگا نظام مصطفیٰ آ جائے گا۔ فرمایا کرتے تھے اس دن کے بعد پھر تگڑے ہو گئے، اب پھر جوان ہو گئے کہ یہ اس مالک کی جب مرضی ہوگی، جب وہ مہربان ہوگا، قوم پہ مہربان تو تب ہی ہوگا نا، قوم کو بندے کے پتروں والا کام کرے گی، کیوں جی؟ اللہ کی رحمت اور برکت تو اسی قوم پہ نازل ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والی قوم ہو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ایمان والے بھی ہوں اور خوف خدا بھی دلوں میں ہو تو پھر ہی اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب میں نہیں کہتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے سنا کس سے، وزیر داخلہ جو فیلڈ مارشل کے بڑے من پسند وزیر داخلہ ہے، وہ فرماتے ہیں ان 3 سالوں میں، جن 3 سالوں میں شہباز شریف وزیر اعظم ہے، 100 ارب ڈالر ملک سے باہر چلا گیا، بڑوں نے ملک کا پیسہ لوٹ کے منی لانڈرنگ کے ذریعے جہازوں پہ بھر بھر کے ملک سے باہر بھیج دیا۔ وہ کہہ رہا ہے جو 3 سال سے وزیر داخلہ ہے، تو اب کیا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ جو بیٹھا ہوا لوٹنے پہ بیٹھا ہوا، جو جس سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ سوچتا ہے جتنا لوٹ سکتے ہو اس قوم کو لوٹ لو۔ جنگ ایران میں لگی، جنگ اسرائیل عرب ممالک میں، پیٹرول کی قیمتیں ہمارے 400 روپیہ، 400 روپیہ پر لیٹر، ان ملکوں میں قیمتیں وہی ہیں، ہمارے ہاں چڑھ گئی۔ ہمارے ہاں انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع ہے، لوگوں کو بیوقوف بناؤ، بھی جنگ لگی ہوئی ہے، قیمتیں عالمی مارکیٹ میں بڑھ گئی ہیں، ہم مجبور ہیں جی بڑا قیمتیں بڑھا، ہم دل پہ پتھر رکھ کے قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ جب قیمتیں بڑھاتے ہیں تو ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے، افسوس لعنت تم پہ۔ غریب مر رہا ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، بل نہیں دیے جاتے، غریب آدمی جس کی تنخواہ 15-20 ہزار ہے، 13,000 روپے بل آ گیا، 12,000 روپے بل آ گیا، بل میں 50 ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، یہ ہمیں سزا مل رہی ہے۔ کاش ہم مولانا شاہ نورانی اور مولانا عبدالستار نیازی کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، کیوں جی؟ وہ کس طرف بلا رہے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے تھے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔